پروفیشنل فٹ بال پلیئر. میں نے اپنا کریئر 2014-15 میں اسٹارٹ کیا تھا when I was 14-15 years old, اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ گلی محلے میں کھیلا کرتا تھا. پھر ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تو میں نے یہاں پہ ایک لوکل اسکول میں ایڈمیشن لیا. تو یہاں ہمارے لوکل اسکول جو تھا وہ صرف فٹ بال ہی کھیلا کرتے تھے سارے لوگ, سارے مطلب جو میرے دوست وغیرہ تھے. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ پلینگ فٹ بال پیشنیٹلی. اور پھر اس کے بعد ہمارے او اے لیولس کے جتنے بھی اسکول تھے اسلام آباد میں وہ اپنا انٹر اسکولس کراتے تھے. تو پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی انت تک محنت کرتا تھا کہ ٹیمس اسکول کے اس میں ٹیم میں آ جائے اور کھیلے اپنے اسکول کے لیے, کیونکہ وہ سارے لوگ آپ کو دیکھتے تھے, مطلب سارے اسکولس کے لوگ آپ کو دیکھتے تھے, آپ کے اپنے اسکولز آپ کو اسکول والے آپ کو دیکھتے تھے. تو پھر ایک بڑی اچھی فیلنگ آتی تھی کہ یار میں اپنے اسکول کے لیے کھیل رہا ہوں. جسٹ لائک آپ جب اپنے نیشنل ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں سیم فیلنگ ہوتی ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ پلینگ فٹ بال. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں فٹ بال کو جو ہے اپنا کریئر بناؤں گا یا اس کو پروفیشنلی پرسو کروں گا, لیکن کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس نے مجھے فٹ بال کو پروفیشنلی پرسو کرنے پر مجبور کر دیا. وہ اس طرح کہ ہمارا پہلا انٹر اسکولز ہو رہا تھا, ہم اس کو اسکول میں ہوسٹ کر رہے تھے. میں اے ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا تھا, although I was 15 years old, او لیولز کا بوائے, لیکن اے لیولز میں بہت اچھے اچھے پلیئرس تھے اور اے ٹیم میں اے لیولز کے پلیئرس کھیلا کرتے تھے. I was او لیولز کا بوائے. تو آئی واز بینچڈ, اور وہ ناک آؤٹ ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے. آپ ایک میچ ہار جاتے تھے تو آپ کو وہ ایون آپ پہلا میچ بھی ہار جاتے تو وہ آپ کو باہر کر دیتے تھے ٹورنامنٹ سے. تو ہمیں پہلے میچ میں پہلے ہاف میں ہی گول پڑ گیا تھا. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب ٹیچرز مجھے سیکنڈ ہاف میں ان کریں گے. تو ہاف بریک ہو گیا تو میرے کچھ ٹیچرز نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اب ارمغان کو ان کر لیتے ہیں. تو میرے دوسرے ٹیچر نے کہا کہ نہیں, ارمغان کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ موٹیویشن مجھے اس سے ملی, اور کچھ اس طرح کے اور ایونٹس ہوئے جس نے مجھے فٹ بال کو پرسو کرنے پر مجبور کر دیا. اور دوسری بات, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فٹ بال کا اسکوپ نہیں ہے تو آپ اس کو نہ ہی پرسو کریں پروفیشنلی. تو میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, بیسیکلی مجھے اپنے ٹیچر نے کہا تھا, ایک ہماری ٹیچر تھیں تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ہماری ٹائپ کی مینٹور تھی وہ, تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دیکھیں اسکوپ آپ ہر چیز کا خود بناتے ہیں, اسکوپ کسی چیز کا بنا نہیں ہے. تو مجھے اس بات نے بڑا افیکٹ کیا, اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ جس چیز میں بھی محنت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے اس چیز کا پھل ضرور دیتا ہے, اور آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی جیسے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے بھی اپنے محنت کا پھل ملا, اور ہر چیز کا اسکوپ آپ کو خود بنانا ہوتا ہے. جی بالکل, پاکستان ابھی 3.5 years کے بعد ریسنٹلی انٹرنیشنل فٹ بال میں واپس آیا, اور ہم لوگ نے نیپال کے خلاف فیفا فرینڈلی کھیلا جو کہ نیپال میں ہی ہوا. اور ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں جب آپ اپنی ٹیم کو واپس دیکھتے ہیں انٹرنیشنل فٹ بال میں واپسی کرتے ہوئے, اور وہ جب قومی ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہ جب کک آف ہونے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنی ٹیم کو کک آف کرتے دیکھتے ہیں یا وہ انرجی شو کرتے دیکھتے ہیں. تو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ.
اس طرح امپروو کر سکتا ہے پاکستانی فٹ بال، اس طرح امپروو کر سکتی ہے کہ ہم لوگ اس میں فائنینشلی اور فزیکلی اور ایموشنلی اس میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں فٹ بال میں اور ڈفرینٹ اسپورٹس میں، جتنے بھی اسپورٹس ہیں ہمارے، تب جا کے یہ جو ہے گرو کرے گا. اور ٹیکنیکلٹیز پہ اگر ہم جائیں تو ٹیکنیکلی آپ کو گراس روٹ میں جو ہے انویسٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو اپنا ٹائم، اپنا فائنینس اور جو ہے ایموشنز انویسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو تب جا کے یہ ایک جنریشنل ٹیلنٹ بنتا ہے، یا تب آپ کے پاس جو ہے ایک اسکواڈ بنتا ہے، ایک 11 پلیئرس کا، یا کہہ لیں کہ ایک 15 پلیئرس کا اسکواڈ بنتا ہے آپ کے پاس. اور ہم اسی طرح ہی امپروو کر سکتے ہیں. ہم اگر انڈیا کی مثال لے لیں جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے، تو انڈیا واز لائک 100 رینکڈ، ٹھیک ہے، فیفا میں، فیفا مینز رینکنگ میں وہ 100 پوزیشن تک پہنچ گئے تھے، رینکنگز پہ پہنچ گئے تھے. وہ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہیویلی اس میں انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. مطلب پرائیویٹ اسپانسرز بھی آ رہے تھے اور گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی، پلس انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز جو ہے اس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. مطلب شاہ رخ خان نے میرے خیال سے ٹیم خریدی تھی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ شاہ رخ خان، بٹ ابھیشیک بچن کی ابھی بھی ایک ٹیم ہے ادھر، اور جان ابراہم کی بھی ہے. تو بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز اور اس طرح کے لوکل اسپانسرز اور گورنمنٹ نے ان کو بڑا سپورٹ کیا تھا اور ان کی بڑی اچھی مارکیٹنگ ہو گئی تھی. تو اب وہاں پہ جب آپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، تو آپ کے پاس بہت اچھے پلیئرز آتے ہیں باہر سے، اور جب آپ کے پاس اچھے پلیئرز آئیں گے لیگ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کا لیگ کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اور اسی طرح وہ جب ان کے نیشنل پلیئرز نے، جو کہ ان کے لوکل لڑکے تھے انڈیا کے، ان نے ان اچھے پلیئرز کے ساتھ کھیلا تو ڈیفینیٹلی ان کی بھی گیم امپروو ہوئی. اور وہ جب نیشنل ٹیم میں واپس آئے، جب وہ نیشنلی کھیل رہے تھے کلب سے آ کے، تو وہ نیشنلی جب کھیل رہے تھے تو ان کی گیم بہت بہتر ہو چکی تھی اور وہ انٹرنیشنلی بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. انٹرنیشنل ایونٹس میں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. یہی وجہ تھی. تو پاکستان بھی اگر سیم ماڈل کاپی کر لے، مطلب اگر ہم سیم ماڈل انڈیا کا کاپی کر لیں، تو یا اپنا کوئی اس طرح بنا لے، ایک ماڈل، اپنا ایک سسٹم بنا لیں، تو ہم لوگ بھی بہت جلدی امپروو کر سکتے ہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ اگر if talent doesn't work hard تو میرا نہیں خیال کہ ٹیلنٹ از انف. تو کیونکہ بہت بڑے بڑے پلیئرز، جیک ولشیئر، تھیو والکاٹ، بہت بڑے بڑے پلیئرز تھے جو کہ بہت اچھے پلیئرز بن سکتے تھے. ایٹ دا ایج آف 17-18 they were considered one of the best. لیکن کیا ہوا کہ جب آپ محنت نہیں کرتے اور آپ صحیح پالش نہیں ہو پاتے تو پھر آپ کے ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو ہمیں ٹیلنٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ٹیلنٹ تو ہے، لیکن ہمیں اس کو پالش کرنا چاہیے. لوکل انویسٹرز کو، مطلب کہ اسپانسرز کو، گورنمنٹ کو اور سیلیبریٹیز کو اور انفلوئنسرز کو، سب کو ملا کے ہمیں ایک سیم پیج پہ ایک اس کو پروموٹ کرنا ہوگا، تبھی جا کے یہ امپروو ہوگا. اور 5 سال یا 10 سال میں مجھے اتنا خیال، مطلب میرا اپنا اوپینین یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ 5-10 سال یا آنے والے 15 سالوں میں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اگر ہم جس طرح میں نے بتایا کہ ہم اگر اس ماڈل کو فالو کرتے ہیں اور اس کو تھرو آؤٹ 15 ایئرس تک لے کے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 10 ایئرس بھی ایون تو ہم کوالیفائی کر جائیں گے انشاءاللہ ورلڈ کپ کے لیے.
پاکستان اور باہر کی جو ایجنٹس ہیں اس میں ایک بہت بڑا برج ہے. مطلب پاکستانی پلیئرز جب انٹرنیشنلی پرفارم کرتے ہیں یا جب انٹرنیشنلی کھیلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ کلبس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. مطلب وہ جہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا ویسے ہی جب ان کے پاس ایک اچھی پروفائل بنتی ہے, جب ان کی ایک اچھی پروفائل بنتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کلبس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. بٹ کلبس کو تک پہنچنے کا طریقہ تھرو ایجنٹس ہے. جیسے کہ آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں, تو ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی جگہ اچھی ہے کون سی نہیں. تو اسی طرح سیم پروسیس فٹ بال میں بھی ہوتا ہے. اور جب آپ کسی اچھے کلب جانا چاہتے ہیں یا آپ کی خواہش ہوتی ہے یا وہ کلب آپ کو بلانا چاہتا ہے تو وہ تھرو ایک ایجنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے سب نیگوشیٹ کرتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں یہ چیز ہے کہ ہمارے بہت زیادہ پلیئرز کے پاس اچھے ایجنٹس نہیں ہیں. وہ اس وجہ سے کہ باہر کے ایجنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے, اور جو کہ ایک متھ ہے. ہمارا انفراسٹرکچر ڈیفینیٹلی اتنا ڈیولپ نہیں ہے, لیکن ہم اس لیول پہ ہیں کہ ہم کسی ڈیسنٹ ایشیا کی لیگ میں کھیل سکیں. ہمارے پلیئرز اتنے ہیں کہ وہ ملائیشیا, انڈونیشیا میں کھیل سکیں, جو کہ بہت اچھی لیگس ہیں. ہم وہاں پہ ایزیلی کھیل سکتے ہیں. تو I would like to play as a bridge between پاکستانی پلیئرز اور ایجنٹس. اور میں کوشش بھی ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ میرے اگر کہیں پہ دوست ہوتے ہیں یا میری چونکہ بہت اچھی نیٹ ورکنگ ہے باہر کے ایجنٹس کے ساتھ, تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پاکستانی پلیئرز کو کسی ایجنٹ کے ساتھ کسی کلب کے لیے تھرو کروا سکوں. تو میں یہ ضرور کرتا ہوں اور میں یہ پارٹ پلے کر رہا ہوں آلریڈی. میرے فیوچر ایسپریشن یہ ہوں گے کہ میں کسی اچھے کلب کے لیے پروفیشنلی باہر کھیل سکوں, کسی فرسٹ ڈویژن کلب کے لیے, موسٹ پرابلی آؤٹ سائڈ ایشیا. چونکہ یورپ از کنسیڈرڈ ون آف دا فٹ بالنگ پاور ہاؤس, تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو پلے ان یورپ ون ڈے سون. ویسے تو I was going to try for a club جو کہ ہمارے نیبر کنٹریز میں ہی ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ لیگ پوسٹ پون ہو گئی ہے تو ابھی ہمارے PFF جو ہے پاکستان فٹ بال فیڈریشن, انہوں نے چیلنج کپ اناؤنس کر دیے جنوری میں. تو I would like to play that first کیونکہ وہ لیگ جو ہے پوسٹ پون ہو گئی اینڈ we never know کہ وہ کب ریزیوم ہو جائے گی یا اس کو کب اور ڈیلے کر دیں گے. تو I would like to play for my club in Pakistan پہلے, اور اس کے بعد I would definitely want to go outside or play abroad. ریسنٹلی ہی کچھ ریومرز تھیں کہ پاکستان اپنا فرسٹ فرینچائز لیگ کرانے جا رہا ہے, فٹ بال فرینچائز لیگ, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ہوا یا کیا ہوا. تو فرینچائز لیگ کو اگر آپ دیکھ لیں اس کے ماڈل کو, تو وہ 1-2 مہینے کا لیگ ہوتا ہے. تو 2 مہینے میں آپ کو بہت ہیویلی انویسٹ کرنا پڑتا ہے انویسٹرز کو فائنینشلی. پلس میں پھر انڈیا کی مثال دوں گا, وہ اس لیے کیونکہ انڈیا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور انہوں نے بہت اچھا فٹ بالنگ سسٹم جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں ان کی مثال دوں گا کہ انڈیا نے بھی آئی لیگ سٹارٹ کی تھی جو کہ فرینچائز لیگ تھی,
اور دو تین سال تک ان نے فرینچائز لیگ کو آپریٹ کیا. پھر ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ فردر جو ہے ہم اس کو آپریٹ یا آپریشنل نہیں ہے یہ, کیونکہ اس میں بڑی زیادہ ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن ہمارے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو ہمیں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فرینچائز لیگ کا ماڈل اختیار نہیں کرنا چاہیے, اور کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے ہمیں کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لے لینی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی نا دو تین سال تک اس کو آپریٹ کرنا چاہیے فرینچائز لیگ کو. اگر ہو رہا ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ. اور 3 سال کے بعد جب ہمارے پاس ہم اتنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, یا ہمارے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں, اور ہمارے پاس اتنے اسپانسرز آ جائیں, ہم مطلب ایک اپنا ٹرسٹ بلڈ کر لیں, تو پھر ہمارے پاس لوگ خود ہی آئیں گے, اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ایک پورا سیزن ایک لیگ کرا سکیں. تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے, پھر ایک بہت اچھا اسٹینڈرڈ لیگ کرا سکیں. لیکن فی الوقت ہمیں کہیں سے بھی سٹارٹ لے لینی چاہیے. تو بعد میں تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ سسٹینیبل, اور پوری دنیا میں صرف واحد MLS ہی ہے جو کہ فرینچائز لیگ جو ہے امریکہ میں, جو کہ چل رہا ہے سکسیزفلی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں سٹارٹ لینی چاہیے. میرا فیوریٹ پلیئر میں ہی ہوں, میں خود ہی اپنا فیوریٹ ہوں. لیکن میرے ساتھ ساتھ مجھے کرسٹیانو رونالڈو بھی بہت زیادہ پسند ہیں, کیونکہ ان کا جو ورک ایتھک ہے اور ورک ریٹ ہے ان کا, اور ان کا ہارڈ ورکنگ ہونا, پلس ان کا جو ایک نیور گیو اپ موٹو ہے نا, آلویز پروونگ ادرز رانگ, وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور اسپورٹس پلیئر یوزولی جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ڈفرینٹ اسٹوریز ہوتی ہیں ان کی, اور جب وہ ایک انٹرنیشنل لیول تک پہنچتے ہیں, وہ جب اپنی اسٹوری بتاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہر کسی سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن کرسٹیانو رونالڈو از مائی فیوریٹ. یہ تھی میری لائف جرنی. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے. Also, I would like to thank Pro Pakistani for having me and interviewing me. Their content is always very nice, and I wish the very best of luck to them, and hope that they will, keep up with this good content in the future. Thank you so much. Appreciate it.